بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء۔ یہاں سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں عام طور پر عورتوں کے حقوق کا بیان کیا ہے۔ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں اور عام دنیا کا جو نظام تھا اس میں صنف نازک یعنی اس عورت پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے جاتے تھے اور اس کے کوئی بھی حقوق نہیں تھے، سارے کے سارے حقوق صرف مردوں کے تھے، عورت کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ تو اسلام نے آ کر عورت کو انسانیت کے وہ حقوق دیے جو مردوں کے حقوق تھے، وہی حقوق عورتوں کو بھی دیے گئے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان عورتوں کے بھی مردوں پر اسی طریقے سے حقوق ہیں جس طریقے سے مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے زمانہ جاہلیت اور پوری دنیا میں جو عورت پر مظالم ڈھائے جاتے تھے سب کو یکسر ختم کر دیا اور عورت کو بھی مرد کے مماثل قرار دیا حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے۔ لیکن یہ جو حقوق عورتوں کے ہیں اور مردوں کے، یہ شکل و صورت میں ایک نہیں ہے، بلکہ عورتوں کے حقوق کی الگ شکلیں ہیں اور مردوں کے حقوق کی الگ شکلیں اور صورتیں ہیں۔ جس طریقے سے مثلا مثال کے طور پر عورتوں کے جو ذمہ داری ہے کہ امور خانہ داری، گھر کے جو معاملات ہیں، بچوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے، اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی ذمہ داری ڈال دی ہے، اور اس کے مقابلے میں مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی ضرورتوں کے لیے کسب معاش کا انتظام کرے، اور اسی طریقے سے عورت پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت اور اس کی اطاعت کرے۔ تو مرد پر بھی ضروری ہے کہ اس کا مہر اور نان نفقہ، اس کی جو ضروری اخراجات ہیں وہ پورے کرے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو بھی پورے طریقے سے حقوق عطا کیے ہیں جس طریقے سے مردوں کے لیے حقوق تھے۔ تو لیکن وہاں پر اسی آیت کے آخر میں فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ مردوں کو ان عورتوں پر ایک درجہ فضیلت بھی حاصل ہے، اور اس آیت میں بھی فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد نگران ہیں عورتوں پر۔ یہ ایک فضیلت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر عطا کی ہے۔ قوام، الرجال قوامون علی النساء، قوام، قیام، قیم، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں یہ عربی میں کسی کام یا کسی ادارے کو چلانے والا یا کسی نظام کا انتظام کرنے والا، اس کو قیام اور قیم وغیرہ کے الفاظ سے اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ سوال عورتیں کر سکتی ہیں، بھئی مردوں کو کیوں نگران بنایا گیا؟ نہ نگران بنایا جاتا، آزاد چھوڑ دیا جاتا۔ جس طریقے سے عورتیں ہیں اب ان کو نگران نہیں بنایا گیا تو مردوں کو بھی نہ نگران بنایا جاتا۔ تو عام طور پر یہ جو حقوق نسواں والے ہوتے ہیں یہ اس قسم کے سوالات وغیرہ کرتے رہتے ہیں، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام سوالات کے جواب دیے، جتنے بھی ان کے اعتراضات ہیں سب کے سب اس آیت میں جواب دیے گئے ہیں۔ اب یہ بات کہ مردوں کو کیوں نگران بنایا گیا ہے، کیوں حاکم بنایا گیا ہے، اب اس کو ہم دنیا داری میں اگر دیکھیں تو کیا کوئی ملک کبھی ایسا بھی دیکھا ہے جو بغیر کسی سربراہ کے ہو؟ بغیر کسی سربراہ کے کوئی ملک صحیح احسن انداز میں چل رہا ہو؟ یا کوئی قبیلہ اس طرح کا دیکھا ہے جس کا کوئی سردار نہ ہو اور بغیر سردار کے وہ امن و عافیت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں؟ اب وہ سردار اور حکومت کا جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ کون منتخب کرتا ہے؟ ہم عوام ہی تو منتخب کرتے ہیں، سوائے پاکستان کے۔ پاکستان کے عوام اور لوگ منتخب کرتے ہیں، وہ عوام کی ووٹوں سے نہیں آتے۔ باقی جتنی بھی دنیا میں جو بھی سسٹم ہے وہ عوام ہی کرتی ہے۔ تو اب ہم دنیا کے نظام کو دیکھتے ہیں کہ دنیا کا نظام بغیر کسی نگران کے نہیں چل سکتا۔ تو گھر اور خاندان، اس کے بھی ایک خاندان کی بھی اپنی زندگی ہوتی ہے۔
تو یہ کیسے بغیر سربراہ کے پھر چلے گا؟ تو اس کے لیے بھی سربراہ کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو سربراہ بنایا ہے عورتوں پر۔ دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے عام طور پر ہوتا ہے، جو سردار ہوتا ہے یا حکومت کے جو وزراء وغیرہ ہوتے ہیں یا جو نگران ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، وہ تو بے لگام ہوتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، وہ سیدھا کریں الٹا کریں، جیسے مرضی ہے وہ کریں، جیسے ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اور عوام بھی ایسی ہیں کہ انہوں نے پاؤں رکھا ہوا ہے گردن پر اور دبائے جا رہے ہیں۔ یہ اتنی بے حس قوم ہے، اتنا بھی نہیں کہہ سکتے ہو بھائی تھوڑا آرام سے، وہ جیسے مرضی ہے کیے جا رہے ہیں، عوام بالکل خاموش ہیں۔ بہرحال مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بے لگام نگران نہیں بنایا، بلکہ اس کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ عورتوں سے بھی مشورہ کریں، خاص کر امور خانہ داری جو ہوتے ہیں، گھر کے جو معاملات ہوتے ہیں، ان میں عورتوں سے بھی مشورہ کیا جائے۔ یہ قرآن پاک کی مختلف آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان کے ساتھ معاشرت، حسن معاشرت اختیار کرو۔ اور حسن معاشرت اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب عورت سے بھی مشورہ لیا جائے۔ اور اسی طریقے سے عن تراض منہما وتشاور، اب بچے کے دودھ پلانے اور چھڑوانے کے حوالے سے جو آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اس میں یہی بات کہی ہے کہ آپس کی رضامندی اور آپس کے مشورے سے یہ معاملہ طے کرو۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو بالکل ہی آزادی نہیں دی، بلکہ کسی درجے تک اس کو بھی پابند رکھا ہے عورتوں سے مشورے کا۔ تو اب یہ جتنی بھی تفصیل ہوئی ہے، اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ عورتوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہے عورتوں پر، اس میں عورتوں کا کوئی نقصان نہیں اور نہ ہی ان کی کسر شان ہے، بلکہ اس میں انہی کے لیے فائدہ ہے۔ کیوں؟ اب یہاں پر عورتیں یہ بھی سوال کر سکتی ہیں نا بھائی کہ مرد کو نگران بنایا گیا ہے تو عورت کو کیوں نہیں بنایا؟ عورت کو بنا دیتے، مرد کو نہ بناتے عورت کو بنا دیتے، یہ بھی سوال ہے۔ تو عام طور پر اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو علمی اور عملی ہر اعتبار سے جو قوت عطا کی ہے، وہ نہ بچوں کو عطا کی ہے اور نہ ہی عورتوں کو عطا کی۔ عورت جسمانی لحاظ سے بھی کمزور ہے اور اسی طریقے سے عملی لحاظ سے بھی، عملی میدان میں بھی عورت کمزور ہے جنس کے اعتبار سے، ورنہ بعض عورتیں بعض مردوں سے زیادہ طاقتور بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ جنس کی بات ہو رہی ہے، جنس کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت دی ہے۔ تو اب عام طور پر مرد زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور عورتیں ہر میدان میں بے نسبت مردوں کے کمزور ہیں۔ تو اب اگر عورت کو نگران بنایا جاتا تو یہ فیصلہ تو عمومی ہے، تو پھر کیا معاملات ہوتے ہیں کہ طاقتور پر کمزور کو نگران بنا دیا گیا ہے اور عقل والے پر تھوڑی کم عقل والے کو نگران بنا دیا گیا ہے، کیونکہ ہن ناقصات العقل والدین، کہ عورتیں عقل میں بھی ناقص ہوتی ہیں اور دین کے اعتبار سے بھی ناقص ہوتی ہیں، اور بچے تو ہیں ہی ناقص۔ تو اب اگر اس طریقے سے عورتوں کو نگران بنایا جاتا تو بجائے اصلاح کے فساد ہی فساد ہوتا، اور بجائے اس کے کہ کوئی خاندان آپس میں جڑ کے رہتا، سارے خاندان کا شرازہ بکھر جاتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو تقسیم کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مرد کو فضیلت دی ہے، اس میں عورت کا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ عورتوں ہی کا فائدہ ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر نگران بنایا ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو وجہ بیان کی ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنا بھی کافی تھا، اتنا بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، لیکن ہو سکتا تھا کہ کسی عورت کے دل میں یہ بات آ جاتی کہ بھائی مردوں کو ہی کیوں فضیلت دی گئی ہے، تو وہ عورت اپنے آپ کو ناقص سمجھتی، کمزور سمجھتی، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس کی دو وجہ بیان کی ہیں، انشاءاللہ کل بیان کریں۔